الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لا شفيع أنجه من التوبة۔ ماہ مبارک رمضان کے دروس کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شفاعت، قرآن و روایات کی روشنی میں۔ شفاعت تمام مسلمانوں کے درمیان اور ادیان آسمانی کے درمیان ان کے عمومی اعتقادات میں سے ایک عقیدہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اولیاء الہی گناہگار انسانوں کی شفاعت کریں گے اور ان کو عذاب الہی سے دور کریں گے، اور یہاں یہ افراد جنتی افراد کی جو ہیں شفاعت کریں گے، ان کی وجہ سے ان کے مراتب جو ہے وہ بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ شفاعت کا معنی لغت کے اعتبار سے شفاعت جو ہے وہ شفا سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ متصل کرنا۔ اور شفیع کو شفیع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے شخص کو اپنے ساتھ ملا کر اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اس انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، اور وہ انسان روز بروز جو ہے ترقی کرتا ہے اور اس کے ترقی اور نجات کے اسباب اس کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اور اصطلاح میں شفاعت کا معنی یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی ایک کا واسطہ بننا خدا اور دوسری مخلوق کے درمیان، تاکہ ان تک خیر کو پہنچائے یا ان سے شر کو دور کرے۔ خواہ وہ واسطہ بننا چاہے دنیاوی زندگی کے اندر ہو چاہے قیامت کے دن ہو۔ شفاعت کا یہی معنی ہے کہ یعنی انسان ایک واسطہ بنتا ہے۔ جس طرح توبہ انسان کے لیے ایک نجات کا راستہ جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اسی طرح شفاعت بھی انسان کے لیے نجات کا راستہ معین کرتی ہے۔ جس طرح توبہ انسان کو سزا کے دائرے سے نکال کر رحمت الہی کا حامل بناتی ہے، اس طرح شفاعت بھی انسان کو عذاب الہی کے دائرے سے نکال کر رحمت الہی کے سائے تلے لاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ لا شفیع انجہ من التوبہ، توبہ سے زیادہ کامیاب ترین کوئی شفیع نہیں۔ یعنی توبہ سب سے زیادہ جو کامیاب شفاعت کرنے والا ہے وہ توبہ ہے۔ یعنی انسان توبہ کرے اور توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو رحمت الہی کے دائرے میں شامل کرے۔ ادیان آسمانی جو گزشتہ ہیں ان کے درمیان جن کے درمیان شفاعت کا عقیدہ پایا جاتا تھا وہ یہودیت اور عیسائیت ہے۔ شفاعت قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف مناسبتوں سے شفاعت کا تذکرہ ہوا ہے۔ بعض وہ آیات ہیں قرآن کریم کی جو شفاعت کی مطلقاً نہیں کرتی ہیں، یعنی مکمل طور پر نفی کرتی ہیں، قیامت کے دن کسی بندے کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ جیسے پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کوئی تجارت انسان کو فائدہ نہیں دے گی، اور نہیں اس دن جو ہے انسان کا کوئی یاور اور مددگار ہوگا، اور نہ اس دن انسان کے لیے شفاعت ہوگی، یعنی شفاعت بھی انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بعض وہ آیات ہیں جو آیات کافروں کی شفاعت کی اصلاً نفی کرتی ہیں کہ شفاعت کافروں کو شامل حال نہیں ہوگی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یعنی قیامت کے دن کافروں کو جو ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو شفاعت شافعین کی جو شفاعت ہے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی یہ دوسرا مورد ہے جہاں پہ شفاعت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں جو شفاعت کو صرف اللہ کی ذات سے مختص اور محدود کرتی ہیں، جیسا کہ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ تمام کی تمام شفاعت جو ہے
اس اللہ کے لیے جو اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں قرآن مجید میں جو شفاعت کے مورد کو بیان کرتی ہیں، مگر شرط کے ساتھ کہ یعنی اس کی ہی شفاعت ہوگی یا وہی شفیع بن سکتا ہے جس کو پروردگار عالم اجازت عطا کرے گا، اور اذن الہی یا ان انسانوں کی شفاعت ہوگی جن سے پروردگار راضی ہوگا، اور راضی ان سے ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے آئیں اور شافعین سے اپنا روحی رابطہ منقطع نہ کریں، اللہ ان کو شفاعت کرے گا۔ اور روایات کے اندر بھی مختلف مقامات پہ شفاعت کے حوالے سے بحث کی گئی ہے، جیسے پیغمبر اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں اور مجھے شفاعت کا مورد بھی عطا کیا گیا، یعنی شفاعت بھی عطا کی گئی جس کو میں نے محفوظ کیا ہے اپنی امت کے لیے۔ اور مثلا اس کے علاوہ پیغمبر اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ بارگاہ خداوندی میں شفیع ہوں گے۔ سب سے پہلے لوگوں کی جو شفاعت کریں گے وہ انبیاء ہیں، اس کے بعد علماء ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔